السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی لولی صاحب, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل. ڈاکٹر صاحب میرے ویورز کے لیے آپ اپنا انٹروڈکشن کرا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام پروفیسر محمد سبحان قریشی ہے. میرا تعلق بنو ڈسٹرکٹ سے ہے اور میری اسٹڈیز ڈی وی ایم ایم فل پی ایچ ڈی یہ لاہور ویٹرنری کالج اور فیصل آباد یونیورسٹی سے ہیں. اور یہاں پشاور میں نے جوائن کیا 1982 میں ایز ویٹرنری آفیسر ہیلتھ, اور پھر 90 میں ایز ریسرچ آفیسر ایٹ ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ پشاور, اور 2005 میں یونیورسٹی چلا گیا اور ریٹائرمنٹ وہاں سے لے لی ایز پروفیسر اینڈ ڈین آف تھیوری جینالوجی. یہ ہم نے اوور آل پاکستان کی جو ہے روڈ میپ ٹوارڈز نالج بیسڈ اکانومی, کہ پاکستان کو ہم نالج بیسڈ اکانومی جس طرح بھی ہم نے کچکول ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں ورلڈ بینک میں قرض دے, یہ دے اور وہ دے, اور پھر ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے, تو یہ سارے خرچے ہم اپنے وسائل کے استعمال سے ہی پورے کر سکتے ہیں. انہی ریسورسز ہم ٹیکس بھی نکال سکتے ہیں, یہاں سے ہم گورنمنٹ کے وہ بھی چلا سکتے ہیں ادارے, ایکسپرٹس کو بھی یونیورسٹیوں کو بھی لنک کر سکتے ہیں آپس میں. تو اس میں اگر ہم دیکھ لیں خیبر پختونخوا کے جو ہمارا لائف اسٹاک یہ پیری اربن ڈیری فارمز ہے سوری پشاور قریب یہ آدمی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں لیفٹ سے, دوسرا آدمی جو ہے سفید داڑھی والا, تو اس کی کوئی 50 بفلوز ہے اور وہ نیٹ نقصان میں جا رہا ہے. اس کی جو بھی پرافٹ ہے وہ یا پھر ڈیلر لے جاتے ہیں یا ڈاکٹر یا دوسرے لوگ جو ہے. تو اگر ہم اس کے وہ دیکھ لیں تو یہ 1000 بلین کی ہمارے ایسٹس ہیں, 1 ٹریلین روپے کی, اور ہماری میٹ پروڈکشن جو ہے وہ 200 بلین روپے کی ہے سالانہ صوبے میں. تو اس میٹ کو بھی ہم حلال میٹ اس میں کر سکتے ہیں انٹرنیشنل حلال مارکیٹ میں, تاکہ لوگ بھی فائدہ لے سکیں اور فارمر بھی اور نیشنل اکانومی بھی کافی چیز آ سکتی ہے. تو ہمارے پاس مسئلہ ہے یہاں پہ کہ یہ ہمارے جو ہے یہ فارم یہ انٹرپرینیورشپ میں اپنا وہ نہیں کر سکتے ڈیسنٹ امپلائمنٹ میں. اب یہ لیفٹ سائڈ کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ڈاکٹر ہے محمد اللہ صاحب, یہ تو ابھی کچھ وزٹ کر لیتے ہیں, باقی اس کا انٹرپرینیورشپ کا وہ نہیں ہے اس آدمی کا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اور ہائیجینک فوڈ پروڈکشن کے بھی, کیونکہ جو خوراک اگر آ رہا ہے ہمارے پاس گوشت اور دودھ, اس میں کوئی ٹریسز تو نہیں ہے ٹاکسین کی اور لائشوں کی اور منرلس کی جو ہیوی میٹلز وغیرہ ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو یہ چیز بھی مسنگ ہے اور انٹرپرینیورشپ بھی مسنگ ہے. یہاں سے وہ آدمی وہ یہ نہیں دے سکتا, کاروبار بھی باعزت کاروبار بھی نہیں دے سکتا اور ہائیجینک فوڈ پروڈکشن بھی لوگوں کو نہیں دے سکتا. تو اس کا اگر ہم ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں اور ان کو تھوڑی سی ہم ہیلپ کر لیں تو اس کی فارمنگ اسٹریٹجی بدل سکتی ہے, یا پہ صفائی آ سکتی ہے, کیونکہ میجر انویسٹمنٹ تو اس آدمی نے کی ہوئی ہے. ابھی ہم مائنر گورنمنٹ یا ہمارا پروجیکٹ مائنر انویسٹمنٹ اس پہ کر لیں جس میں صفائی بھی آ سکے اور اس کی بھی جانور کو بھی آرام دہ ماحول مل سکے اور اس آدمی کو بھی صحیح ریٹرن مل سکے اپنے انویسٹمنٹ کی, اور لوگوں کے لیے بھی ایک ماڈل بن سکے, خاص کر ینگ لوگوں کے لیے, کیونکہ اس کے جوان بچے بھی ہیں اور جوان بچی آج کل ہچکچا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گندا کام ہے, لیکن ہم اس کو پریزنٹیبل کر لیں, اس کو ماڈل فارم کی طرف وہ ڈیمانسٹریٹ کر لیں, اس کے بچے بھی آرام سے آ جائیں گے, ان کو ان کی بھی ملے گی اور لوگوں کو ان کا صاف ستھرا خوراک بھی ملے گا. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے ہمارے سلاٹر ہاؤسز کا حالت, یہ پشاور رنگ روڈ کا بڑا سلاٹر ہاؤس ہے ہمارا. تو یہاں پہ اگر آپ اینیمل ٹرانسپورٹیشن دیکھ لیں جس طریقے سے اینیمل ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے, اور یہ بفلو جب آ رہی ہے سلاٹر ہاؤس کی طرف تو جگہ جگہ زخمی ہوتی ہے, اور پھر اس کے جو بولو برات ہیں وہ بھی سڑک پہ خراب بھی کر دیتے ہیں اور بیماریوں کی وہ اس کی بیماری کا بھی ایک سبب مل جاتا ہے. سلاٹر ہاؤس کا جو ہے اب یہاں پہ قریب اسی سلاٹر ہاؤس فیسلٹی کے اندر ایکسپورٹ سیکشن بھی ہے. ایکسپورٹ سیکشن میں صاف ستھرا ماحول ہے اور وہاں پہ اور پولیس بھی ہے موجود ہے, تاکہ وہ اب یہ جانور سارے جو سلاٹر ہوئے ہیں زمین پہ پڑے ہوئے ہیں, یہاں پہ یورین سے پیشاب سے اور گوبر سے یہ گندے ہو جاتے ہیں. سارا گوشت جو قدرت نے ایک صاف ستھرا گوشت پیدا کیا وہ گندا ہو کے ہمارے پاس شاپس میں اور آ رہا ہے. تو یہ بھی ایک ظلم ہے ہمارے فوڈ چین کے ساتھ. اور اس میں فارم انویسٹمنٹ کس نے کی ہے. اب یہاں پہ جو یہ ان کی جو اونرز ہیں ان لوگ سلاٹر ہاؤس کے رنگ روڈ کے, انہوں نے تو کافی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. ان کے ساتھ ہم نے کام وہ گورنمنٹ کی بھی ہم نے دے دی, پھر دوسرے ڈونرس کو بھی, لیکن وہ لوگ تیار نہیں کہ ان کی صفائی کرنے میں اپنا وہ رول ادا کر سکتے. یہاں پہ بھی ہمارے پاس مسئلہ ہے ٹریسیبلٹی آف پروڈکٹ, کہ جو گوشت ہمارے پاس دکان میں مل رہا ہے یا
देखो कि वो किस तरह इस स्लॉटर हाउस से गुजरा है, ओके, या किस तरह आगे चल रहा है। और इस गोश्त में इन चीज़ों में क्वालिटी, क्योंकि हमारा जो फोकस है गवर्नमेंट का वो तो सिर्फ चीज़ों को देखना, फिर अस्पताल को आबाद करना या वैक्सीन बनाना, ये चीज़ें हैं। लेकिन इस फार्मर का जो एक्चुअल मसला है कि फार्मर कारोबार से कितना फायदा ले सकते हैं और कारोबार दूसरे कारोबारों को इस तरह सपोर्ट कर सके, और फिर हलाल और हाइजीनिक कंसेप्ट किस तरह इसमें ला सके। ये चीज़ हलाल भी है, हाइजीनिक भी है और ट्रेसेबल भी है, ताकि इसको हम लोकल मार्केट में भी मैनेज कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में। तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा जो है यूनाइटेड नेशंस का, पायदार तरक्की, इसमें हमारे पास जो SDG 2 है, दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि हम इन प्रोडक्शन को हम मिल्क, मीट और मिल्क लोकल कंजम्पशन के लिए भी हम वो पूरा कर लें और एक्सपोर्ट के लिए भी कर लें। SDG 3 जो हमारा है कि फूड सेफ्टी की कंसेप्ट इसमें लाए, ताकि हमारा फूड सेफ हो और इसमें कोई इस तरह टॉक्सिन या बायोलॉजिकल थ्रेट्स, वायरस, कोई बैक्टीरिया मौजूद नहीं है हमारे चेन में। SDG 5 हम वोमेन को भी इंगेज कर लें डिफरेंट फैक्ट्रीज में। इस तरह पेशावर में हम देख लें तो पेशावर में हमारे पास मिसेज जावेद है, उन्होंने अपनी सॉसेज फैक्ट्री बनाई है मीट की। इस तरह हम दूसरे लेडीज को भी वोमेन यूनिवर्सिटी के साथ, हमारा वो है मर्दान वोमेन यूनिवर्सिटी के साथ, कि उनकी जो ग्रेजुएट्स हैं बायोलॉजी के या बिजनेस के या इवन इस्लामिक स्टडीज और अरेबिक के, ताकि वो सारे लोग इन हलाल सर्टिफिकेशन में और फार्मिंग में और क्वालिटी कंट्रोल और ट्रेसेबिलिटी और लैब स्टडीज में आ जाए, ताकि ये एक्टिव रोल अदा कर सके। SDG 7 जो है ये बायोगैस और सोलर एनर्जी हम दे सकते हैं अपने देही इलाकों को, और इससे हमारा माहौल भी साफ होगा और एक सस्ती एनर्जी भी हमें मिलेगी। SDG 7 डिसेंट एम्प्लॉयमेंट की जो मैंने बात की, लाइफ स्टॉक सेक्टर ने और पोर्ट सेक्टर ने काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मुहैया की हुई है, लेकिन इस एम्प्लॉयमेंट को हम डिसेंट और साफ सुथरा कारोबार नहीं कह सकते, या साफ सुथरा जॉब या एक रोजगार नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मर भी सेफ नहीं है, अपने खतरात है उसकी नसीहत को भी, और फूड लोगों के लिए भी वो नहीं है, और ये एम्प्लॉयमेंट जो है अट्रैक्टिव भी नहीं है मार्केट के लिए। इसको फिजिबल मॉडल हमने देना होगा, साफ सुथरा फार्म, ताकि वो फख्र कर सके कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, किसी चीज़ को सिर्फ हम गुजर न दे सके। SDG 16 जो है पायदार तरक्की का, यूनाइटेड नेशंस का SDG 16, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन स्टेक हो, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कह दिया कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को सस्ती खुराक मिले, प्रोड्यूसर चाहता है, फार्मर चाहता है कि मुझे अपने प्रोड्यूस का रिटर्न मिले, आपने जो फैक्ट्री लगाई है, जो दुकान लगाई है, जो मैं खर्चा कर रहा हूँ, इसको रिटर्न मिले। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। यूनिवर्सिटी कहती है कि मेरे ग्रेजुएट ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हों, लेकिन ग्रेजुएट कहते हैं कि मुझे कुछ जॉब भी मिले। तो जॉब कहाँ से मिले? जॉब की नहीं, पोल्ट्री और हमने काफ़ी ट्राई किए कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी कर ले और कुछ मॉडल ज़मीन पे भी, ग्राउंड के ऊपर भी कुछ मॉडल डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। पराचा ने हमारे फीड मिल को हमने लीज अरेंजमेंट की के साथ, और लीज अरेंजमेंट हमने 15 ईयर्स के लिए की, और लीज अरेंजमेंट में हमने इसने ऑपरेशनल कास्ट अपना कर दिया, और यूनिवर्सिटी को 5.5 लाख या 6 लाख रुपए वो देता रहा, कि वो इंक्रीज होती जाती, और अपना अब कास्ट भी खुद बियर करता रहा, बिजली की बिल भी और बाकी चीज़ें भी। और हमारा प्रोडक्ट ये था कि फार्मों को हमने फीड प्रोवाइड कर दी डेयरी फार्मों को, ना सिर्फ पूर और जितनी है। तो लोगों ने दूसरी कंपनी को फीड छोड़ के हमारे फीड पे आ गए, लेकिन फिर भी यहाँ पे चूंकि पब्लिक सेक्टर है तो काफ़ी कंस्पेरेसी द्वारा होती रहती है, और ये टर्मिनेट हो गया 2 साल के बाद। अगर ये मुनाफा दे रहा था यूनिवर्सिटी को, लेकिन यूनिवर्सिटी वो नहीं चाहती थी। इसमें मैनातुल साहब ने कहा कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है, ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी वहाँ पे बैठ के, तो अगर ये यूनिवर्सिटी के साथ मिलके पॉलिसी बनाए तो हमारे बहुत फायदा होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स जब फार्म पे काम करते हैं तो उनको फार्मों का एक्चुअल मसले का पता लग जाता है, और फिर उसी मसले के ऊपर जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च करते हैं, और वहाँ पे कुछ फीड, कुछ बीमारियों पे रिसर्च, प्रोडक्शन पे रिसर्च, ब्रायलर्स पे रिसर्च, ये अगर करते रहे तो वो हमारी पॉलिसी एक्चुअल होगी। अगर हमारे पास फार्मर भी बैठे हो और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ये लोग भी बैठे हो, तो हम एक चीज, लेकिन फिलहाल जो पॉलिसी बन रही है वो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ये बना रहे हैं, तो ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। नीचे आप देख रहे हैं ये चौथी कॉन्फ्रेंस हमने कोनिया में की, तुर्की में, और इसमें हमारे साथ ये आरिफ यूसुफ साहब भी हमारे लॉ एडवाइजर थे, पिछली गवर्नमेंट के, वो भी हमारे साथ थे। और वहाँ पे तुर्की का ये तरीका है कि तुर्की ने अपने सारी यूनिवर्सिटियों को इंडस्ट्री के साथ लिंक किया हुआ है,
اور سلجوک یونیورسٹی ان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اور انہوں نے ایک کونیا ٹیکنو پارک وہاں پہ بنا دیا. ان کی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں تو انہوں نے ان کو لنک کر دیا یونیورسٹی کی انڈسٹری کے ساتھ، اور کونیا ٹیکنو پارک کے اندر اسٹوڈنٹ کو انہوں نے موقع دے دیا کہ آپ اپنے اسٹارٹ اپس بنا دیں، اپنے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ بنا دیے. تو کوئی 2-3 سال میں انہوں نے 130 کمپنی بنا دی، اور کچھ کمپنیاں اتنی بڑی کہ وہ بلینئرز تک پہنچ گئی. اور ترکی اب کہتی ہے کہ ہم 2023 تک دنیا کا لیڈنگ فوڈ پروڈیوسر ترکی بن جائے گا. اور 2023 جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کا بھی ایک سال ہے کہ خلافت عثمانیہ کا ریوائول، اور جو ان کی جو ٹریٹی ہے 100 سالہ ٹریٹی وہ بھی ختم ہو رہی ہے. تو ترکی کو ایک مسئلہ، اور یہ ہماری یہ قسمتی دی گئی، یہ ہم نے آئی ڈی وہاں پہ شیئر کر دیا ان کے ساتھ، اور وہ یونیورسٹیاں اور انڈسٹری ہمارے ساتھ لنک ہو گئی پاکستان کے ساتھ. یہ ہمارا فیڈ مل ہے، اور فیڈ مل میں ہم نے یہ لیز ارینجمنٹ کے ذریعے سے اس کو ایکٹیویٹ کر لیا، اور اسٹوڈنٹ ہمارے سیکھ گئے. اور مجھے فخر ہے کہ کافی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے اپنی فیڈ مل لگا دی، کیونکہ اسٹوڈنٹ جب اپنے آنکھوں سے دیکھ لے ایک ایکٹیویٹی کو، اور اس کی ایکٹیویٹی کو اس کے خطرات بھی دیکھ سک لے، اور آپریشن بھی دیکھ سک لے، اور اس کا اسکوپ بھی دیکھ سک لے کہ اگر میں اس میں 10 لاکھ انویسٹ کروں تو مجھے ریٹرن کیا ملے گا. تو ایک بہترین انٹرپرینیور، ایک بہترین کاروبار اس طرح بن سکتا ہے. اور مجھے فخر ہے کہ ہم نے لوکل لوگوں کو اس طرح ایکٹیویٹ کر لیا اپنے یونیورسٹی فیڈ مل کے ذریعے سے. یہ ہمارے پاس سائلج ہے، سائلج کی وہ اس کے لیے ہم نے ایک یہاں پہ چمکنی میں ڈیری سائنس پارک کے اندر ایک کلینک بنا دی، اور وہاں پہ یہ چیزیں ہم نے پرووائڈ کر لی فزیکلی. اور یہ یہاں پہ فارمر وہاں پہ لیتے گئے، جو بھی فٹنگ فارمز ہیں یا ڈیری فارمز ہیں، یہ سارے یہ لیتے تھے، اور پھر اپنے تھوڑے سے منافع کے ساتھ واپس. اور مجھے پرسنلی اس میں انویسٹمنٹ بھی میں نے اس میں کر لی کہ لوگوں کو فائدہ ملے، اور مجھے ریکوری بہت تھوڑی ملے. تو مجھے خوشی ہے کہ آج کافی ٹرک سائلیج کی پشاور میں آ رہے ہیں، اور باقی فارم. یہ ہماری رائل ڈیری ہے جو ہمارے کمران صاحب ہیں آگے اس کے آ رہے ہیں. تو اس نے اپنی بزنس ڈفرینٹ وہ اسٹیبلش کر لی. تو ڈیری انٹرپرینیورشپ ماڈل میں اس نے کافی کوشش کی، اور یہ رائل ڈیری اس کے مینیجر ہیں، اونر ہیں. تو ڈیری میٹ فارمنگ بھی ایک کاروبار ہے، ڈیری فارمنگ بھی کاروبار ہے، جس میں آپ 8-10 یا 2-3 کیٹل یا بفلو رکھ سکتے ہیں. پھر میٹ فارمنگ بھی ایک کاروبار ہے، آپ چھوٹے بچے لے سکتے ہیں، اس کی فیٹنگ کر سکتے ہیں، اور اس کو پھر تقریباً 3-4 مہینے میں کافی آپ کو انکم بھی دے سکتا ہے. اور ایون آگے عید آ رہی ہے تو عید الاضحیٰ کے اوپر بھی آپ قربانی کے لیے بیچ سکتے ہیں. پھر فیڈ پروڈکشن ایک دوسرا بزنس کر سکتے ہیں آپ. فیڈ پروڈکشن ایک علیحدہ بزنس ہے، جس میں آپ چھوٹا سا فیڈ مل لگا دیں یا تھوڑی سی وہ چکی وغیرہ لگا دیں، اور فیڈ صحیح فارمولیشن کے ساتھ. پھر فارماسیوٹیکل پروڈکشن بھی آپ کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ یہاں پہ لوکل ڈفرینٹ پلانٹس بھی موجود ہیں، کیونکہ پاکستان میں کافی پلانٹ کیے ہیں، وہ بھی کافی فارماسیوٹیکل پلانٹس. تو چھوٹے سے وہ فارمولی بنا سکتے ہیں، وہ دیٹ میں بھی اندر بزنس. پھر ڈائگنوسٹک لیب بھی آپ بنا سکتے ہیں. ڈائگنوسٹک لیب میں اب ہیومن ڈیزیز بھی اور لائف اسٹاک اور پولٹری ڈیزیز بھی، کیونکہ کافی بیماری کنٹرول کے لیے کہ آپ ڈائگنوسٹک لیب سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اور وہ آپ کا ایک کاروبار بن سکتا ہے. پھر ڈیری پروسیسنگ میں آپ ایک علیحدہ چھوٹی سی فیکٹری بنا سکتے ہیں ڈیری پروسیس. جس طرح کی رائل ڈیری ہے تو یہ بھی ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے. اس پہ تقریباً انویسٹمنٹ کوئی 10 لاکھ ہوئی ہے، اور فی الحال تو یہ کیونکہ کمران صاحب ڈائریکٹ ٹائم نہیں دے سکتے، تو یہ تقریباً بریک ایون پہ چل رہا ہے، نہ لوز کر رہے ہیں اور نہ گین کر رہے ہیں. پھر ایلیٹ اینیمل پروڈکشن، یہ آپ کے پاس ایک دوسرا ایریا ہے، ایلیٹ اینیمل پروڈکشن. آج کل آپ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں جرسی یا فریزین یا سکارا دے دے جو کہ 20-25 یا 30 لیٹر دودھ دے رہی ہو. تو یہ علیحدہ ایک بزنس وقت ہے جس میں کچھ زیادہ انویسٹمنٹ آپ کو کرنے پڑے گا، 50-60 اینیمل رکھنے پڑیں گے. اور یہ بھی ایک دوسرا پروڈکشن ہے، دوسرا بزنس ہے ایلیٹ اینیمل پروڈکشن، جو آپ قیمتی جانور پروڈیوس کریں گے اس میں. پھر سائلیج میکنگ، یہ علیحدہ ایک بزنس ہو سکتا ہے. اس طرح یہ بزنس اکثر تو ادھر ہے پنجاب کے ڈفرینٹ علاقوں میں، اکھاڑا وغیرہ میں، لیکن یہاں پشاور میں بھی ہم نے مردان میں انٹروڈیوس کی ہے. خانزادہ صاحب وہاں پہ ہیں، کمال خانزادہ صاحب، وہ اس کو مینیج کر رہے ہیں. اور اس کو ہم نے یہ سیٹ سے یہ اسسٹنٹ سے ہم نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے. کوئی ہاف انویسٹمنٹ یہ سیٹ کر دی ہے، اور ہاف انویسٹمنٹ وہ اونر خود کرتا ہے. اس سے ایک سائلیج پلانٹ لگ جاتا ہے، یہ بھی کوئی 10-15 لاکھ میں آپ کر سکتے ہیں. پھر ٹریننگ اینڈ کنسلٹنسی ایک چھوٹا سا آفس وغیرہ بنا سکتے ہیں، چھوٹا سا ادارہ جس میں ٹریننگ کنسلٹنسی کر سکتے ہیں. کلینک کام کر سکتے ہیں، کلینک ایسے بھی ایک وہ ہے. لیکن کلینک کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ کلینیشین کو یا ڈاکٹر کو یہ جب فارم پہ جائے تو اس کو ایز اے ایسٹ
समझ के उसको ट्रीट करना चाहिए एज एन फाइनेंशियल एसेट्स, क्योंकि गरीब आदमी के रोजगार का एक जरिया है। तो डॉक्टर को चाहिए कि इसके प्रोडक्शन और उसको देखे, इसको प्रोडक्टिविटी कास्ट को देखे, इसको लॉसेस को देखे, और इसकी हेल्थ की वो बीमारी देखे जहाँ से इसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, उसका दूध कम हो रहा है, इसकी ग्रोथ कम हो रही है, या इसकी फर्टिलिटी बच्चे कम मिल रहे हैं, या एनिमल कंफर्टेबल नहीं है। तो क्लिनिक को ये इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और क्योंकि क्लिनिक में जब एक डॉक्टर जाएगा तो ये इसे डॉक्टर भी जाएगा, डॉक्टर उसके लिए जानवर की सेहत के लिए भी और इंसान की सेहत के लिए भी, क्योंकि जानवर की बीमारी चूँकि इंसान की सेहत के साथ लिंक है, तो इसलिए जानवर की बीमारी कंट्रोल होगी तो इंसान की भी कंट्रोल होगी। तो वो पब्लिक हेल्थ और एनिमल हेल्थ दोनों डील करेगा। तीसरा वो करेगा, उसकी इकॉनमी की भी डील करेगा, क्योंकि उसके पास जो 8-10 गाय भैंसे हैं, तो वो उसकी एक इकोनॉमिक वो यूनिट है और वो बिजनेस है, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप है। उसको इस फार्म को उसने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चेंज करना है। डॉक्टर को इस नज़रिए के साथ उसको देखना चाहिए कि अगर ये इससे अगर जिस तरह मैंने स्टार्ट में किया, अगर 10,000 कमा रहा है पर मंथ, तो इसको 50,000 तक जाना चाहिए, क्योंकि पुअर प्रैक्टिस की वजह से ये ज़रूर नुकसान करेगा ये फार्मा। तो डॉक्टर का ये भी जिम्मेदारी है कि वो इकोनॉमिक लॉसेस से भी बचाए और जानवर की सेहत का भी ख्याल रखे और इंसान की सेहत का भी ख्याल रखे। और फिर प्रोडक्ट्स मार्केटिंग हमारे पास एक दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप का एक वो है तरीका है कि प्रोडक्ट्स मार्केटिंग हम करें, गोश्त या दूध या अंडों की इनकी थोड़ी सी पैकेजिंग और इनकी मार्केटिंग। तो ये भी एक दूसरा कारोबार है, एक नया कारोबार है, एक बाइज्जत कारोबार। तो गवर्नमेंट के भी और NGOs को भी और दूसरों जो इवन जो एहसास प्रोग्राम है, जो दूसरे खैराती इदारे हमारे हैं, इनको या इवन ज़कात वगैरह बैतुल-माल के जो हमारे इदारे हैं, ज़कात की जो मिनिस्ट्रीज हैं, इनको किसी आदमी को अगर आप 20,000 की ज़कात दे रहे हैं तो उड़ जाएगी, लेकिन 20,000 में उसको कुछ स्किल दे दे और या चंद लोगों को मिला के थोड़ा सा कारोबार के लिए कर दे, तो उसके लिए हमेशा के लिए। और हदीस में भी है कि कोई अगर आपसे कुछ मांगे तो उसको कोई थोड़ा सा स्किल दे दे ताकि वो डेली उसका इनकम आता रहे। ऊपर आप देख सकते हैं ये क्वेल्स हैं, बटेर, ये भी हमारी यूनिवर्सिटी ने इसकी एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल डेवलप की हुई है, हमारे प्रोफेसर सरदमीर साहब हैं, इसने ये की हुई। और इसके मुताबिक कोई 3 लाख के इन्वेस्टमेंट से आपको 40,000 मंथली इनकम आ सकती है। तो कौन सा कारोबार है जो 3 लाख इन्वेस्टमेंट से आप 40,000 मंथली इनकम ले सकें? लेकिन ये बीमारी के लिए भी सख्त है, बीमारी जल्दी नहीं होती, और ये गर्मी और सर्दियों के उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। बाकी इसको ब्रीडिंग के लिए अलहदा रख सकते हैं बटेर, और एज ब्राइडर अलहदा रख सकते हैं जिसकी ग्रोथ हो, और ब्रीडिंग के लिए फिर वो अंडे देगी रोजाना तकरीबन 70-80%। अगर आपके पास 3,000 वो हैं, वो 60-70% तो अंडे देगी रोजाना, और अंडों को फिर आप उनकी हैचिंग भी कर सकते हैं, इंक्यूबेशन, और फिर उनसे बच्चे निकाल सकते हैं और उनको एज ब्रीडर फार्म उनको आप सप्लाई से कर सकते हैं। और इन क्वेल्स को भी आप स्लाटर करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और लाइव भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमने लोकल जो हमारी पोल्ट्री है, तो यूनिवर्सिटी में हमने इसके ऊपर भी रिसर्च की है। और जावा फिश फार्म हमारा एक बड़ा सेटअप है, और जो इमरान खान का जो प्रोग्राम था लाइफ स्टॉक उसका, तो लोकल जो हमारी वो है पोल्ट्री, ये चूँकि बीमारियों के लिए भी ज़्यादा इसकी मुनाफे हाई है, और बाकी भी इनकी एडाप्टेबिलिटी लोकल मौसम वगैरह बेहतर है। तो इनको भी हम एज ए ब्रायलर, एज ए मीट प्रोसेसर और मीट पैकेजिंग मार्केटिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए, बायोटेक्निकल प्रोडक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए, इनपुट सप्लाई के लिए, डायग्नोस्टिक लोग, इस पोल्ट्री सेक्टर भी हम ये डिफरेंट कर सकते हैं। ये भी हमारे कारोबार की डिफरेंट ज़रा है। ये जिस तरह मैंने बात की फार्मर सॉसेज कंपनी, ये हमारी लोकल एक हैदराबाद में इंडस्ट्री है, हमारे देश पार्क की मेंबर है मिसेज जावेद। तो ये डिफरेंट इसके सॉसेज, चिकन सॉसेज और स्मोक चिकन और डिफरेंट हैं उनकी। तो फूड सेफ्टी अथॉरिटी को भी चाहिए कि अपने रेसिपीज इन हाउस कर ले, इन लोगों को फैसिलिटेट कर ले, इनको ट्रेन कर ले, इनकी बिजनेस को एक्सटेंड करने में हेल्प करें, न कि इनकी फैक्ट्रियों को बंद करने में। क्योंकि अगर हम हमारे पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो भी हमारे लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट है या DC ऑफिस है या फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, अगर ये लोगों को फायदा दें तो दे आर यूजफुल ऑर्गन्स ऑफ द सोसाइटी। अगर ये लोगों को नुकसान दे तो फिर इनकी रहने की कोई जवाब भी नहीं है। पेशावर मीट के नाम से हमने ट्राई कर ली, एक छोटी सी प्रोसेसिंग फैक्ट्री बना दी, और वहाँ पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी, और फिर ये चीज़ें भी सारी ट्रेसेबल था, एनिमल भी, और इसमें भी हमें, लेकिन यहाँ पे भी हमें फिर मुश्किल आ रही थी प्राइसिंग कंट्रोल में। और फिर एक आदमी एक प्रोसेसिंग में तो इन्वेस्टमेंट कर ले,
لیکن اس کو جب جانور چاہیے اس میں علیحدہ ایک انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی. اس کو 8-10 جانور تیار بھی چاہیے, وہ پھر وہ نہیں کر سکتے تھے. اور سپلائی کے لیے بھی مارکیٹنگ آؤٹ لیٹ اور چاہیے تاکہ وہ پھر میٹ سپلائی کے لیے بھی کر لے. تو ایک ینگ آدمی, ایک ینگ انٹرپرینیور 3 جگہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا. تو اس میں اگر ہم اس کو انیبلنگ انوائرمنٹ دے دیں, اور ہمارے جو انویسٹمنٹ بورڈز ہیں اور جو ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں, چیمبرز ہیں اور دوسرے لوگ ہیں, تو یہ اگر اس میں دے دیں, اس میں ہیلپ کر لیں اور ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز دے دیں تاکہ ڈفرینٹ لوگ اپنے انٹرپرینیورشپ بنا دیں. کوئی فارمنگ کرے, کوئی پروسیسنگ کرے, کوئی مارکیٹنگ کرے, کوئی ڈفرینٹ اس میں آ جائے, کوالٹی کنٹرول, ٹریسیبلٹی, ٹرانسپورٹیشن کی چیزوں میں. تو اس سے پھر سب کو ایک ماحول مل جائے گا کام کرنے کا. لیکن ایک آدمی اس سسٹم میں اگر کوئی تھوڑا سا کاروبار اسٹارٹ کر لے تو اس کو سروائیو کرنا بہت ہی ناممکن ہوگا. اس طرح یونیورسٹی جو ہے بریڈنگ آئیڈیاز ہیں, بریڈنگ گراؤنڈز ہیں اس کے لیے, آئیڈیاز کے لیے. تو ان پر بھی ہمیں وہاں پہ چونکہ کوالیفائڈ ٹیچر بھی موجود ہیں اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ بھی, کیونکہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ بالکل پاگل ہوتا ہے اپنا کام کرنے کے لیے. وہ پاگل پن کی حد تک اپنے جیب سے پیسے بھی لگاتا ہے, کام بھی پاگلوں کی طرح کرتا ہے. تو ان پی ایچ ڈی لڑکوں کو اگر ہم اس طرح کے چانس دے دیں تو ہمیں اچھے بزنس ماڈل دے سکتے ہیں. اس میں نے یہ کر دیا کہ پروکیورمنٹ رول جو ہیں ہمارے گورنمنٹ کے, ہمیں جب ٹینڈر جب ہمارا فارم آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا فیڈ چاہیے, اتنا میڈیسن چاہیے, اور ہمیں لویسٹ ریٹ چاہیے. تو لویسٹ ریٹ جب ہم کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لویسٹ کوالٹی. تو جب بھی ہم لویسٹ کوالٹی فیڈ لیتے ہیں جانوروں کو کھلانے کے لیے, لویسٹ کوالٹی میڈیسن لیتے ہیں جانوروں کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے, اس کی کوالٹی لو کوالٹی کی جب ہم بنیاد رکھ لیں تو اس سے ہم آؤٹ پٹ کیا لے سکتے ہیں. تو ایف کے انڈر میں نے یہ دے دیا کہ چونکہ یہ ایک انٹرنیشنل باڈی ہے تو یہ لوکل پاکستان کی گورنمنٹ ہے یا ٹی پی گورنمنٹ کو یہ ان کو ایڈوائس دے گی. ایڈوائس کس طرح کہ اگر لوکل گورنمنٹ کوئی غلطی کر رہی ہے تو ان کو غلطی ٹھیک کرنے میں ان کو ہیلپ کر دیں. تو ہماری انویسٹمنٹ پرپوزل یہ ہے کہ ہمارے پاس فارمر بھی ڈفرینٹ ہونے چاہیے. جی ہم نے آلریڈی آپ کو بتا دیا کہ ڈیری فارمر بھی ہمارے پاس اس طرح ہونے چاہیے کہ وہ پروفٹ میں چل رہے ہوں اور خوبصورت دکھائی دینے والے ہوں, اچھی پریکٹسز ہوں, اچھی کوالٹی پروڈیوس کرے. بیف فارمر بھی ہمارے پاس ہو, مٹن فارمر بھی ہمارے پاس ہو, پولٹری فارمر, فش فارمر بھی, پیٹ بریڈرز بھی, پیٹ بریڈرز. اب ہمارے پاس قیمتی بلیاں یا کتے ہوتے ہیں قیمتی, تو ان کی ہم بریڈنگ کر سکتے ہیں اور لوکل مارکیٹنگ ایون ایکسپورٹ تک بھی ہم جا سکتے ہیں. اور نان ٹریڈیشنل فارمر جس طرح آپ کے پاس ریبٹس ہیں یا آسٹچ ہے یا شتر مرغ چیزیں, تو یہ لوگ جو آپ کے پاس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے پروڈکشن یونٹس ہیں, اور ایک پروڈکشن یونٹ میں تھاؤزینڈز آف ماڈل اس طرح آ سکتے ہیں. نان ٹریڈیشنل فارم میں آپ ہزاروں بنا سکتے ہیں اس طرح, پیٹ بریڈرز میں, فش فارمر میں. ادھر جو آپ کے پاس نظر آ رہا ہے یہ پنک کلر میں ویٹرنری کلینکس ہیں, انالیٹیکل لیبس ہیں, ان پٹ سپلائرز ہیں, رینیویبل انرجی پرووائڈرز ہیں, لیگل ایڈوائزرز ہیں اور انویٹرز ہیں. یہ ڈفرینٹ لوگ جو ہیں یہ ڈفرینٹ انٹرپرینیورشپ ماڈل آ سکتے ہیں. ان کو آپ اسپانسر بھی کر سکتے ہیں, ان کو آپ پورے نیٹ ورک میں لا سکتے ہیں. آگے آپ کے پاس جو بلیو کلرز میں میٹ شاپس ہیں, ڈیری شاپس ہیں, میٹ فیکٹریز ہیں اور ڈیری فیکٹریز ہیں. یہ سارے پروسیسنگ اور مارکیٹنگ آؤٹ لیٹس ہیں. تو آپ کے پاس اگر پروڈکشن بھی ہو اور ان کے پاس سروس پرووائڈرز بھی ہو اور پھر پروسیسر اور ایکسپورٹ بھی ہو, تو اس طریقے سے آپ میجر سٹیز تک بھی جا سکتے ہیں, لیڈ کنزیومر تک بھی جا سکتے ہیں, ایکسپورٹ تک بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ایک انٹرپرینیورشپ نیٹ ورک ہے لائف اسٹاک ٹیکنوپارک کے. آگے یہ روڈ میپ کس طرح ہوگا. اسٹیبلشنگ کامن فیسلٹی سینٹرز. کامن فیسلٹی سینٹر جو ہمارے سیلف فائنانس ہو یا انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے سے, اگر ہمارے پاس ایک علاقے میں اگر 15 فارمرز ہوں تو ان 15 فارمرز کے لیے ایک سینٹر ہو جس میں ان کا ان پٹ سپلائی بھی یہاں پہ موجود ہو. فار ایگزامپل یہاں پہ کچھ لوگ کوئل بریڈنگ کر رہے ہیں, وہاں پہ انکوبیٹرز موجود ہوں. وہاں پہ اگر کوئی ملک پروڈیوسر ہو تو یہاں پہ پروسیسر موجود ہو. تو وہاں پہ جو یہ 15-20 یونٹس کے لیے جو ان کو سورج چاہیے, ان کو اینیمل چاہیے, ان کو ڈاکٹر چاہیے, ان کو میڈیسن چاہیے, ان کو پروسیسنگ چاہیے, جو کچھ بھی چاہیے وہ سارا اس کے اندر ہی موجود ہو. تو کامن فیسلٹی سینٹر کسی علاقے میں, کسی ڈسٹرکٹ کے کسی تحصیل میں یہ سارے ان کی ضروریات پورا کرے گا. اور پھر یہ 2021 میں ہم اس کو ایز اے ماڈل پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے. 2021 میں یہ 6th انٹرنیشنل کانفرنس ہوگی اور انڈسٹریل ایگزیبیشن. ایک پالیسی ڈائلاگ ہم انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بھی, پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی, سوسائٹی کے ساتھ بھی. تو پالیسی ڈائلاگ کے ذریعے سے ہم اپنے سرکاری ادارے ہیں, آرگنائزیشن ہیں, ان کو ہم مفید بنا سکیں
کیونکہ ایک اسپتال اگر ایک اسپتال ہے اور صرف یہ انتظار کرے کہ ہمارے پاس بیمار جانور آئیں گے تو یہ پرچ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اسپتال والے تب خوش ہوں گے جب بیمار زیادہ ہوں گے. اس اسپتال کا ڈائریکشن، اس کا قبلہ چینج کرنا چاہیے پروڈکشن کی طرف اور بزنس کی طرف اور پروفیٹیبلٹی کی طرف، تاکہ فارمر کا پیٹ بھر جائے، اس کی گھر میں خوشحالی آ جائے. اور اس کو فارمر کو ہم اس ہسپتال کا ہم بزنس سینٹرز میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ بزنس کی جو بھی وہاں پہ بزنس کے لوگ ہوں، اس طرح کامن فیسلٹی سینٹر تو اسی اسپتال کے اندر ہی چل سکے. اس طرح شیئر اتھارٹی اور رسپانسبلٹی کے ساتھ کوئی بھی ڈیسیجن ہو تو ہم سرکاری افسر یا یونیورسٹی کا افسر اور پرائیویٹ سیکٹر اور سول سوسائٹی یہ مل کے وہ کریں تو ہر ایک اس ڈیسیجن کو اون کرے. اور ان کو ہم اگر آپ اس طریقے سے آگے لے چلیں تو نالج بیسڈ اکانومی ہمارے پاس آ جائے گی، جس میں ہمارے پاس پروڈیوسر بھی ہوں گے، پروسیسر بھی ہوں گے، ایسوسیشن بھی ہوں گی، اکیڈمیا یونیورسٹیز بھی ہوں گی، سول سوسائٹی بھی اور گورنمنٹ بھی. اور گورنمنٹ کو کے اوپر جو برڈن ہے اسپینڈنگ کا، جس طرح تنخواہوں کی اور پینشنوں کا برڈن جو ہے، تو یہ سارا پیسہ پھر اسی بزنس کے اندر سے نکلے گا. آپ کو پھر ورلڈ بینک کی طرف سے اور دوسرے لوگوں کی طرف کو نہیں دیکھنا پڑے گا، جہاں پہ آپ اپنی پالیسیاں بھی اور سب اپنی ایون غیرت بھی گروی رکھے آپ جو پیسے لیتے ہیں، تو اپنے اس پورے اپنے ریسورسز کو ٹٹول کے آپ یہ پیسے بھی آپ سے نکال سکتے ہیں، سرکاری خزانے کے لیے بھی اور لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بھی اور اپنے ایجوکیشن سسٹم کے لیے بھی، اپنے ہیلتھ کے لیے بھی اور دوسری چیزوں کے لیے بھی. یہ ہم نے کچھ بجٹ اسٹیمیٹ بنایا ہوا ہے. اور یہ حلال فوڈ ایکسپورٹ، یہ ایس ڈی جیز ہمارے SDG 2, 3, 5, 7, 8 اور 16. یہ اکیڈیمیا اور بزنس انکوبیشن یہ اس کا بنیاد ہے. کسی کو بھی کوئی بھی ایکٹیویٹی اگر ہم فیلڈ میں لائیں، کوئی فارم پہ لائیں، تو پہلے یونیورسٹیوں کے اندر اور ریسرچ اداروں کے اندر اس کو ٹیسٹ کر لیں کہ اس میں انکم کیا ہے، اس میں مارکیٹنگ مسائل کیا ہے، اس میں کوالٹی کے مسائل کیا ہے. اور پھر ہمارے جو انڈسٹری اور سول سوسائٹی ہے اور گورنمنٹ باڈیز ہیں، اس کو آگے چلانے میں ہیلپ دے گی. اور اس کو ہم نے لائف اسٹاک ٹیکنو پارک ایک آٹونومس باڈی ہے جس کے پاس ریگولیٹری اتھارٹی ہے. اس باڈی کے پاس ریگولیٹری اتھارٹی مطلب یہ خود اپنا قانون خود بنا سکتے ہیں، اپنا آئین خود بنا سکتے ہیں. اور پھر یہ فائنینسنگ اتھارٹی بھی ہے، ان کے پاس انڈومنٹ فنڈ ہوگا کوئی 3 ارب کا، اور یہ انڈومنٹ فنڈ اور پھر ریوال ہوگا. انڈومنٹ فنڈ اس خرچ کے لیے نہیں ہوگا، وہ ریوال ہوتا رہے گا، لوگوں کو فائدہ دے گا اور پھر ان سے تھوڑے سے نہ مل اس کے ساتھ وہ واپس رہے گا. اور انٹرپرینیورشپ نیٹ ورک بھی ہمارا بن جائے گا کوئی کافی لمبا چوڑا، جس سے آپ ایکسپورٹ حلال ایکسپورٹ کر جا سکتے ہیں، حلال فوڈ اور بایوٹیک ایکسپورٹ کی طرف آ جا سکتے ہیں. کیونکہ حلال میٹ کا جو مارکیٹ ہے وہ کوئی $500 ارب سے اوپر ہے، حلال میٹ مارکیٹ، اور جس میں مسلمانوں کا حصہ بہت ہی تھوڑا ہے. حلال فوڈ اور بایوٹیک ایکسپورٹس. اب بایوٹیک میں ہم آپ کی وہ جو ہے جیلاٹین بھی آ جاتی ہے. جیلاٹین ہم ہڈیاں تو ہم ایکسپورٹ کر لیتے ہیں، حلال ہڈی ہم ایکسپورٹ کر لیتے ہیں، اور پھر وہاں پہ حرام جیلاٹین ہم امپورٹ کر لیتے ہیں، جس کو ہمیں کوئی سورس کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جیلاٹین کس ہڈی سے بنا ہے، خنزیر سے بنا یا کسی بھی وہ حرام جانور سے. اور پھر جب ہمارے پاس اتنے سلاٹر ہاؤس اور اتنے جانور موجود ہیں تو ہم بایو ٹیکنالوجیکل چیزیں بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. بایو ٹیکنالوجی اس طرح ہمارے پاس یہ ہے پیچوٹری ہارمون، ہم سپر اوولیشن ٹیسٹ بیبی ہم بناتے ہیں انسان میں، ٹیسٹ بیبی یا اینیمل میں ایمبریو، جس کے لیے ہمارے پاس سپر اوولیٹری ہارمون چاہیے ہوتا ہے. تو سپر اوولیٹری ہارمون جو ہے یہ جانور کے پیچوٹری گلینڈ جو دماغ میں چھوٹا سا وہ ہے، چھوٹا سا اس کا حصہ ہے پیچوٹری گلینڈ سلاٹر اینیمل سے، وہ لے کے اور اس سے پھر پیچوٹری ہارمون بنا لیتے ہیں. اور اس کی قیمت کوئی 30,000 روپیز سے زیادہ ہے کہ انجیکشن کی قیمت ہے. اس قسم کی چیزیں ہم اپنے سلاٹر ہاؤس سے پروکیور کر کے ہم اربوں ڈالر کی یہ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو. بالکل زبردست ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا زبردست گائیڈ کیا، ایسا روڈ میپ دیا کہ پاکستان کی اگر گورنمنٹ اس پہ امپلیمنٹیشن کرے تو ہم واقعی اربوں ڈالر کی طرف جا سکتے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بڑی مہربانی، تھینک یو.